میرے عزیز دوستو، آج کے پروگرام کا عنوان عظمت صحابہ و عظمت اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہے، اور یہ عنوان ایک محبت کا پیغام ہے کہ جس عنوان میں صحابہ بھی ہیں اور اہل بیت بھی ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ امت میں جہاں بھی محبت کی بات آئی ہے، ہمارا اس محبت کے ساتھ اتفاق رہا ہے، اور دشمنان صحابہ کا اس محبت کی بات کے ساتھ اختلاف رہا ہے۔ آپ ابتدا سے لے کر اس بات کو لے لیں گے، آپ کو یہ ساری باتیں سمجھ آ جائیں گی کہ جہاں محبت کی بات ہوگی اور اس محبت کی بات کے ساتھ اہل سنت کا اتفاق ہوگا اور دشمنان صحابہ کا اختلاف ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت سے لے کر آج تک آپ دیکھیں وہ اعتراض بٹا اعتراض ہی کرتے آ رہے ہیں، اور الحمدللہ اہل سنت نے ہمیشہ محبت کی بات کے ساتھ اتفاق کیا ہے۔ دیکھیں، حضرت علی المرتضیٰ نے اپنے بیٹوں پہ نام ابو بکر رکھا، اپنے بیٹے پہ نام ابو بکر رکھا، یہ محبت کی بات ہے۔ اہل سنت اس محبت کی بات کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں، لیکن دشمنان صحابہ اختلاف کرتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ نے اپنے بیٹوں پہ نام ابو بکر، عمر، عثمان رکھے، اپنی بیٹی حضرت عمر کو نکاح میں دے دی۔ یہ ایک محبت کا پیغام ہے، ہم اس محبت کے پیغام کے ساتھ اتفاق رکھتے ہیں، اور دشمنان صحابہ اس کے ساتھ اختلاف رکھتے ہیں۔ آگے چلیے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے حسنین کریمین کو حضرت عثمان کے دروازے پہ پہرے دار بنا کے بتا دیا، جو میرا بیٹا ہوگا وہ عثمان کا پہرے دار ہوگا۔ یہ محبت کا پیغام ہے، ہم اس محبت کے پیغام کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں، اور دشمنان صحابہ اختلاف کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے جو ہمیں نصاب دیا، جو ہمیں تعلیم دی، جو ہمیں دین دیا ہے، یہ سارا محبت والا ہے۔ قرآن مجید میں سے جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اس میں بھی ایک فکرہ رحماء بینہم محبت کا ہے۔ حالات حاضرہ پر میں نظر ڈالتے ہوئے یہ بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ رجب کے مہینے میں اہل سنت گلی گلی میں کہتے ہیں علی معاویہ بھائی بھائی، یہ بھائی بھائی کا نعرہ یہ محبت کا نعرہ ہے، پیار کا نعرہ ہے، الفت کا نعرہ ہے۔ اس نعرے کے ساتھ اہل سنت کا اتفاق ہے اور دشمنان صحابہ کا اختلاف ہے۔ میں نے بنیادی بات کر دی ہے کہ اول سے لے کر انتہا تک، صحابہ کے دور سے لے کر آج تک آپ تحقیق کریں، جہاں بھی محبت کی بات ہوگی وہاں اہل سنت کا اتفاق ہوگا اور دشمنان صحابہ کا اختلاف ہوگا۔ اور آگے چلیے، حضرت علی اور حضرت معاویہ کی بھائی بھائی نعرے سے یہ چلتے ہیں، کرتے ہیں، جلن ہوتی ہے، اعتراض ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں بتاتے، لڑائی تو بتاتے ہیں، صلح نہیں بتاتے۔ صحابہ کی اگر خطا ہو جائے خطا تو بتاتے ہیں، توبہ نہیں بتاتے۔ یعنی یہ محبت کی بات کو کبھی مانتے نہیں، تو اس امت کے سب سے بڑے انتصاری اگر ہیں تو وہ دشمنان صحابہ ہیں۔ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کی لڑائی ہوئی، لڑائی کے بعد صلح ہوئی یا نہ ہوئی؟ بولو بھائی، اب اگر کوئی لڑائی بتائے اور صلح نہ بتائے، بھائی صحابہ ہیں، 1.25 لاکھ صحابہ ہیں، ان میں سے سوائے 2-4 صحابہ کے سب معصوم ہیں، یعنی معصوم یعنی عصمت جو انبیاء کی ہے وہ نہیں، بلکہ عدالت کی معنی میں معصوم یعنی وہ عادل ہیں، روایت میں بھی عادل ہیں اور پوری زندگی میں بھی عادل ہیں۔ تمام محدثین کا، بلکہ میں امت محمدیہ کا یہ متفقہ اصول بتانے جا رہا ہوں کہ روایت میں اگر جو بھی راوی آئے گا اس کی تعدیل کی جائے گی اور بھی اس کی عدالت میں چھان بین کی جائے گی، لیکن صحابی
جب آئے گا ان علماء امت کا اتفاق ہے کہ صحابہ پر کوئی قلم نہیں چلائے گا. صحابہ کی تعدیل اللہ نے کی ہے اور اللہ کے رسول نے کی ہے. اگر کہیں کوئی خطا آ بھی گئی تو ان کو نبوت کی صحبت کا ایسا نور ملا ہوا ہے کہ اس نور کی وجہ سے وہ گناہ سے خطا سے تائب ہو کر دنیا سے گئے. آج اگر کوئی محبت کی بات بتائے اور گناہ کی بات بتائے اور توبہ کی بات نہ بتائے، لڑائی بتائے اور اتحاد نہ بتائے، یہ اسی طرح بے ایمان ہے جس طرح کوئی لا الہ کہے اور الا اللہ نہ کہے. بھئی لا الہ اگر یہاں کوئی اتفاق کر دے، وقف کر دے، یہاں رک جائے یہاں، تو علماء تشریف فرما ہے یہ کفر ہے. لا الہ یعنی کوئی الہ نہیں، کوئی الہ نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی نہیں یعنی ایک بھی نہیں. تو یہ کفر ہے یا نہیں؟ اور اگر اس کے ساتھ الا اللہ مل جائے تو یہ ایمان بن جاتا ہے. صرف ثواب نہیں بلکہ ایمان بن جاتا ہے، تمام ایمان کی بنیاد بن جاتا ہے. تو اگر کوئی صحابہ کی آپس میں لڑائی بتائے اور صلح نہ بتائے، یہ اسی طرح بے ایمان ہے جس طرح کوئی لا الہ کہے اور الا اللہ نہ کہے. میں نے شروع میں کہا کہ جہاں بھی اتفاق کی بات ہوگی، محبت کی بات ہوگی، ہمارا وہاں اتفاق ہوگا. دشمنان صحابہ کا اختلاف ہوگا. حالیہ دنوں میں پنجاب کے اندر پنجاب حکومت نے اسلامیات کا ایک نصاب بنایا، یکساں نصاب بنایا، اور میں نے یکم جماعت سے لے کر 5ویں جماعت تک تمام اسلامیات کے کتابوں کو پڑھا. ان میں اللہ پر ایمان کا ذکر ہے، ختم نبوت پر ایمان کا ذکر ہے، فرشتوں پہ ایمان کی بات ہے، آسمانی کتابوں پہ ایمان کی بات ہے، روزے کی بات ہے، نماز کی بات ہے، حج کی بات ہے، سیرت کی بات ہے، قرآن کی بات ہے، حدیث کی بات ہے. اب اس متفقہ نصاب کے اوپر بھی اعتراض کر کے کہنے لگے جی اس نصاب میں ہمارا خیال نہیں کیا گیا، ہمارا خیال نہیں کیا گیا. میں نے کہا اس میں قرآن پر ایمان کی بات ہے، اس میں اللہ پر ایمان کی بات ہے، آسمانی کتابوں پر ایمان کی بات ہے، اور کوئی مسلمان کبھی نہیں کہہ سکتا کہ ہمارا خیال نہیں کیا گیا. یہ طبقہ کہتا ہے کہ جی ہمارا خیال نہیں کیا گیا. میں نے اس پہ کئی جگہ تبصرہ کیا. میں نے کہا یہ ایسی قوم ہے، یہ ایسی قوم ہے، اگر ان کو روزے رسول پہ کھڑا کر دیا جائے تو وہاں بھی دیکھ کر کہیں گے یہ حجرہ عائشہ کا ہے، اور ادھر ابو بکر ہیں، ساتھ عمر ہیں، وہاں بھی کہیں گے یہاں بھی ہمارا خیال نہیں کیا گیا. یہ ایسی قوم ہے اگر ان کو کعبۃ اللہ میں لا کر کھڑا کر دیا جائے تو کعبۃ اللہ کی اذان کو سن کر، نماز کو دیکھ کر کہیں کتنی جی یہ انتشار ہے. میں نے کہا تم تو کہتے ہو شیعہ سنی بھائی بھائی، اور شیعہ سنی کے کلمے تو نہیں ملتے، یہ بھائی بھائی کیسے؟ کتنی نہیں اگر کلمے نہ بھی ملیں کوئی بات نہیں، پھر بھی بھائی بھائی ہیں. میں نے کہا ان کی تو اذانیں نہیں ملتی، کہا کوئی بات نہیں، پھر بھی شیعہ سنی بھائی ہیں. میں نے کہا ان کی نماز نہیں. علی معاویہ بھائی بھائی نعرے سے اسی لیے چڑھتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا نے اتنی محنت کر کے ان کو آپس میں لڑایا، یہ پھر بھائی بھائی. اسی لیے ہم گلی گلی میں نعرہ لگاتے رہیں گے علی معاویہ، علی معاویہ، علی معاویہ. تو عرض کر رہا تھا آخری بات کہ اگر اس قوم کو روزے رسول پہ کھڑا کر دیا جائے تو وہاں بھی کہیں گے یہاں ہمارا خیال نہیں کیا گیا، اور اگر ان کو کعبۃ اللہ میں کھڑا کر دیا جائے تو وہاں بھی کہیں گے یہاں ہمارا خیال نہیں کیا گیا. اگر اس قوم کے آگے اللہ کے قرآن کو رکھ دیا جائے تو قرآن کی آیات کو دیکھ دیکھ کر اور آگ کو پلٹ کر یہ وہاں بھی کہیں گے کہ پورے قرآن میں نبوت و رسالت پر ایمان لانے کی آیات ہیں، لیکن عقیدہ امامت پر ایمان لانے کی ایک آیت بھی نہیں ہے. یہاں بھی ہمارا خیال نہیں کیا گیا. یہ طبقہ وہ ہے جو قرآن سے بھی راضی نہیں ہے، یہ طبقہ
طبقہ وہ ہے جو نبی کے روضے سے بھی راضی نہیں ہے، یہ طبقہ وہ ہے جو کعبۃ اللہ میں بھی راضی نہیں ہے۔ بات سیدھی ہے، امت میں اتحاد کا سب سے بڑا دشمن صدیق اکبر کا دشمن ہے، فاروق اعظم کا دشمن ہے، صحابہ کا دشمن ہے۔ نوٹ کیجئے، یہ امت کے لیے ناسور ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں، خوشاب میں ایک ملعون گرفتار ہوا اور 17 سال کی سزا سنائی گئی، 3.5 لاکھ روپے جرمانہ رکھا گیا۔ اس کا جرم کیا تھا؟ اس نے اپنے پیروں کی تلووں پہ ابو بکر عمر عثمان کے نام لکھے ہوئے تھے۔ مجھے بتاؤ، اس ملک کے اندر اگر ایسے لوگ، ایسا مذہب موجود ہوگا جو ابو بکر عمر کے نام کو پیروں کے تلووں پہ لکھنا اپنی عبادت تصور کرے گا، اس طبقے کے ہوتے ہوئے امت میں اتحاد ہو سکتا ہے؟ یہ امت، اتحاد امت کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حکومت کو اور سرکاری اداروں کو اس بات سمجھنے کی توفیق بخشے۔ وما علینا الا البلاغ۔